دوستو، یہ کہانی ایک ایسی سچی کہانی ہے جس نے میرے ایک بہت ہی اچھے دوست کی زندگی کو نگل لیا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا اور ہر طرف ایسی گپ اندھیری چھائی ہوئی تھی جیسے آسمان نے زمین کو نگل لیا ہو۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا راستہ تھا جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہاں رات کو جانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہ راستہ گھنے درختوں کے بیچ سے گزرتا تھا جہاں کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ اپنے قدموں تک کی آہٹ انسان کے دل کو ہلا دیتی تھی۔ اسی راستے پر دن میں بھی کم ہی کوئی جاتا تھا، مگر رات کو تو گاؤں کے لوگ اپنے دروازے بھی اچھی طرح بند کر لیتے تھے۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے تھے کہ اس راستے پر صدیوں پرانے اسیب بستے ہیں۔ کوئی ایسے چڑیلوں کا راستہ کہتا تو کوئی جنات کا گھر کہتا اور کوئی تو اسے موت کا دروازہ کہہ کر یاد کرتا تھا۔ ایک رات فضل نام کا لڑکا، جو کہ میرا بہت اچھا دوست تھا، ضد اور بہادری کے نشے میں اس راستے سے گزرنے نکلا۔ دوستوں نے روکا، میں نے بہت سمجھایا، مگر وہ ہنستے ہوئے بولا، ڈر تو انہیں لگتا ہے جن کا ایمان کمزور ہو۔ میں دیکھتی ہوں کہ آخر اس راستے میں ہے کیا۔ میں اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہوں کہ اس راستے میں بہت سارے معاملات ہیں، فضل مت جاؤ، لیکن فضل خود کہتا ہے کہ نہیں، میں خود دیکھتا ہوں کہ آخر اس راستے میں کیا ہوگا۔ وہ لالٹین لے کر نکل پڑتا ہے۔ درختوں کے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی دیو کی لمبی لمبی ہاتھ اور ٹانگیں جیسے کسی کو پکڑنے کے لیے بڑھ رہی ہوں۔ ہوا چلتی تو پتوں کی سرسراہٹ میں عجیب سی آوازیں سنائی دیتی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی کان میں کچھ کہہ رہا ہو، یا پھر یہ کہہ رہا ہو کہ واپس چلا جا، ابھی وقت ہے۔ فضل نے قدم تیز کر دیے تھے۔ ہم سب کو ہاتھ ہلاتا ہوا بڑھ گیا آگے، لیکن جلد ہی اسے یوں لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ وہ رک جاتا تو آواز بھی رک جاتی، وہ چلتا تو پیچھے قدموں کی چاپ پھر سنائی دیتی۔ پسینہ ماتھے پر ابھر آیا، دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ اچانک اس نے لالٹینیں اوپر کی تو دیکھا کہ درخت کی جڑ کے نیچے کوئی سفید کپڑوں میں لپٹا وجود کھڑا ہے، مگر اس کا چہرہ خالی تھا اور صرف اندھیرا تھا۔ فضل کانپ گیا، مگر بزدلی دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پھر آگے بڑھا۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہا تھا۔ راستے کے بیچ ایک پرانا کنواں تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس کے کنویں میں ایک عورت کی لاش ڈلی گئی ہے جو جوانی میں کسی ظلم کا شکار ہوئی تھی، اور اس کی روح آج بھی انصاف کی تلاش میں ہے۔ فضل جیسے ہی کنویں کے پاس پہنچا، اسے ایک عورت کا کہکا نما ہنسی سنائی دی۔ وہ ہنسی اتنی زیادہ سرد اور خالی تھی کہ رگوں تک خون جم جائے۔ فضل نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے ایک عورت بیٹھی ہے۔ اس کے لمبے لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے اور چہرہ بالکل الٹا تھا۔ آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہاں آنے کو؟ یہ راستہ زندوں کا نہیں ہے، مردوں کا ہے۔ فضل نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم زمین پر جیسے چپک گئے ہوں۔ عورت کے بال اچانک لمبے ہو کر اس کے گرد لپٹنے لگے۔ وہ چلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر آواز گلے میں دب گئی۔ اگلی صبح گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ کنویں کے پاس فضل کی لالٹین جل رہی ہے، مگر فضل کا کوئی نشان نہیں۔ بس زمین پر گرے ناخنوں کے نشانات اور خون کی لکیریں موجود تھیں جو کنویں کے اندر تک جا رہی تھیں، یا کہہ لیجیے کہ ہمیں فضل تک لے جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے گاؤں میں کوئی بھی اس راستے پر جانا تو دور، اس طرف نظر ڈالنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ جب ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو فضل ادمری حالت میں موجود تھا۔ فضل کو نکالا، ہاسپٹل لے کے گئے۔ فضل کے موبائل کو دیکھا تو فضل کے موبائلوں میں صرف فضل کی اپنی ہی اپنا گھبرایا ہوا وجود اور عجیب سی آوازیں تھیں۔ چند گھنٹے فضل زندہ رہا، اس کے بعد فضل ہم سب کو اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا، اور آج بھی رات کے وقت کبھی کبھی اس راستے سے کسی کی چیخیں اور کہکے سنائی دیتے ہیں، کیونکہ گاؤں کا یہ ویران راستہ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی وہاں جانے کی کوئی بھی اگر کوشش کرتا ہے تو یا تو وہ ساری زندگی بیمار رہتا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں
جو کہ انسانی زندگی میں نارمل بالکل دکھائی نہیں دیتی۔ یہ تمام ویڈیو میں ہمیں دیکھ کے معلوم ہوا کہ یہ راستہ واقعی پراسرار اور بھوتیا ہے، یا گاؤں کا یہ راستہ کچھ عجیب ہے، یا پھر کہہ لیجیے کہ کسی کی موت کا شکار ہونا ہوتا ہے، یا کسی کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں تو اس راستے پر چل پڑتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے بھی کبھی کسی ایسے راستے یا کسی ایسی راہ گزر کے بارے میں سنا ہے؟ تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور کس چیز کا قصہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آگے والی کہانی میں ڈسکس کریں اور آپ سب لوگوں کو سنائیں۔ تو ہمیں ضرور کامنٹ کیا کریں تاکہ ہم اس طرح کی کہانیاں آپ تک شیئر کرتے رہیں۔ نہیں کیا ہے اب تک خوفستان کو سبسکرائب تو ہمارے چینل 555 کو ضرور سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے، اس سے جڑی اور بھی کوئی داستان آپ کے کسی گھر والے یا کسی اپنے دوست کے ساتھ گزری تو وہ آپ بیتی ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ آنے والے کل کے دن بھی بنے رہیے گا۔